رومی کی شاعری میں انسان کی روحانی جستجو، محبت، درد اور خود شناسی کی عمیق تفہیم پائی جاتی ہے۔ ان کے اقوال نے دنیا بھر میں انسانوں کے دلوں کو چھوا ہے۔ یہاں رومی کے کچھ مشہور اقوال کا اردو میں ترجمہ اور تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک، غم نہ کرو، جو تم کھو دیتے ہو وہ نئے روپ میں واپس آ جاتا ہے۔ تجزیہ: رومی اس اقتباس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہم کھوتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتا ہے۔ یہ تبدیلی اور تجدید کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر نقصان ایک نئی ابتدا کا دروازہ کھولتا ہے۔ دو، تم پرندوں کی طرح پیدا ہوئے تھے، پھر تمہیں زندگی گزارنے کے لیے رینگنا کیوں پسند آیا؟ تجزیہ: رومی یہاں انسان کی صلاحیتوں اور اس کی حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ ہم فطری طور پر عظیم صلاحیتوں کے مالک ہیں، جیسے پرندے جو الفاظ سکتے ہیں، لیکن ہم زندگی کی سادہ راستوں پر چلنے کی بجائے اپنے ممکنات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رومی ہمیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچانے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تین، زخم وہ جگہ ہے جہاں روشنی تم میں داخل ہوتی ہے۔ تجزیہ: رومی کے مطابق انسان کے زخم اور درد دراصل اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جب ہم غم اور تکلیف سے گزرتے ہیں تو یہ ہمیں اندرونی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ شعور کی بلندی، ہمت اور بصیرت ہے۔ درد کے ذریعے انسان کو خود کو بہتر سمجھنے اور زندگی کا مقصد پانے کا موقع ملتا ہے۔ چار، جو چیز تمہارے دل کو محبت میں کھینچتی ہے، اس کے پیچھے خاموشی سے چلو، یہ تمہیں راستہ نہیں بھٹکنے دے گی۔ تجزیہ: رومی اس اقتباس میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی دل کی آواز اور جذبات کا پیچھا کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی چیز سے واقعی محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارا رہنما بن سکتی ہے، اور ہمیں اس کے پیچھے بلا توقف چلنا چاہیے۔ یہ اندرونی جذبے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پانچ، تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو، تم قطرے میں پورا سمندر ہو۔ تجزیہ: رومی اس اقتباس کے ذریعے انسان کے اندر کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم بظاہر چھوٹے اور معمولی لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم میں کائنات کا سارا راز پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں لامحدود صلاحیتیں اور عظمت موجود ہیں، اور ہم خود کو کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھ، زندگی میں جو بھی تبدیلی آئے اسے قبول کرو، زندگی کو اپنے اندر بہنے دو۔ تجزیہ: رومی اس اقتباس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت مسلسل تبدیلی ہے۔ ہمیں ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چلنا ہی ہمیں سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ تبدیلیوں کا استقبال کرتے ہیں وہ روحانی طور پر زیادہ مضبوط اور پرسکون ہوتے ہیں۔ ساتھ، جب روح اس گھاس میں لیٹ جاتی ہے تو دنیا بولنے کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خیالات، زبان، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا جملہ بھی غائب ہو جاتا ہے، خود کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ تجزیہ: رومی یہاں روح کی بلند ترین حالت کو بیان کرتے ہیں جب انسان مکمل طور پر اپنے ایگو سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر کائنات میں ضم محسوس کرتا ہے اور ہر قسم کی تفریق، زبان، شناخت مٹ جاتی ہے۔ یہ خودی کی فنا اور وحدت کا تجربہ ہے۔ آٹھ، خاموشی میں رہو تاکہ تمہیں تمہارے دل کی آواز سنائی دے۔ تجزیہ: رومی کے مطابق خاموشی انسان کو اپنی اصل حقیقت سے آشنا کرتی ہے۔ دنیا کا شور اور فکری دھند اسے اپنے اندر کی آواز سننے سے روک دیتے ہیں۔ خاموشی کی حالت میں انسان اپنے اندر کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے اور اپنی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ نو، اپنی ذات کو قبول کرو، اس کے اندر روشنی موجود ہے۔ تجزیہ: رومی اس اقتباس کے ذریعے خود کی اہمیت اور اس کی پوشیدہ توانائی کو بیان کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو وہ اپنی اندرونی روشنی کو پہچانتا ہے جو اسے کامیاب بنانے میں مدد دیتی ہے۔ خود شناسی اور خودی کی قبولیت ہی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ 10، پھول وہی ہوتا ہے جو خود کو بے گلہ کر کے خوشبو پھیلائے، اور درخت وہی ہوتا ہے جو اپنے پھل سے دوسروں کو سیراب کرے۔ تجزیہ: رومی اس اقتباس میں انسان کی فطرت کی عظمت اور خود غرضی سے پاک خدمت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک سچا انسان وہ ہے جو اپنے علم، محبت اور قدرتی صلاحیتوں کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرے، نہ کہ اپنے لیے۔ جیسے درخت اپنے پھل سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ویسے ہی انسان کو اپنی صلاحیتوں سے دنیا کی بھلا کے لیے کام لینا چاہیے۔ نتیجہ: رومی کے اقوال میں روحانیت، محبت، تبدیلی اور خود شناسی کا گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔
ان کی شاعری نہ صرف انسان کے اندر کی جستجو کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ زندگی کو ایک روحانی سفر کے طور پر دیکھنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ ان کی تحریروں میں ایک خاص قسم کی سکون، محبت اور آزادی کی تلاش کا پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مفید اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔